اب آپ اس دنیا میں آ گئے، مخلوق حاجت مند ہے، قل هو اللہ احد، جی جی اللہ اللہ صمد ہے، کل هو اللہ ایک ہے، احد ہے، جی احد کا مطلب اللہ یکتا ہے، ایک نہیں ہے، یکتا ہے. جی جی اس کی ایک سے تعریف پوری نہیں ہوتی بھائی، ایک کے ساتھ دو مشروط ہو گیا. مکمل ہے، یکتا ہے، اللہ جو نام رکھ، جی جی لیکن اللہ کی اس سے تعریف پوری نہیں ہوتی. اللہ اللہ ہے بس، ہمیشہ ہے اللہ. قل هو اللہ احد، ہمیشہ اللہ. ہمیشگی سے. اب ہم اللہ کو کیسے یاد کریں؟ ہم کمزور ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ایک. ٹھیک ہے، چلو ایک ہے اللہ، ٹھیک ہے. اب وہ اللہ پھر کہتے ہیں قل هو اللہ احد. اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، یعنی کوئی اور نہیں اللہ ایک کے کا سوا. تو وجود ہی نہیں ہے. جی جی ایک تو حساب کتاب میں آتا ہے بھائی، غور تو کرو. اگر ہم اللہ کو کہیں گے، اگر ہم اللہ کو ایک کہیں گے تو دو لازم ہو جائے گا. دو نہیں ہے، اللہ واحد ہے، واحد نرادھار. اب جب ایک ہوگا، ایک، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ ایک وجود، اللہ ایک وجود ہے. ہماری مجبوری ہے، ایک اللہ ایک وجود ہے. دیکھیں وہ وجود ایسا وجود ہے جو مخلوق سے ماورا ہے. اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، اللہ کا نہ کوئی ماں ہے. اللہ بے نیاز ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ارے بھائی نیند تو بات کی بات ہے، اللہ کو تو غنود کی بھی نہیں آتی. آیت الکرسی پڑھو. اب یہ اللہ نے کیوں بنایا؟ یہ اللہ نے، نہ اللہ کو بھوک لگتی ہے، نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ اللہ کے کوئی ابا ہیں، نہ کوئی اللہ کی اماں ہیں، نہ کوئی رشتے داری ہے. کیوں بھائی؟ جب اللہ کی اولاد ہی نہیں تو رشتے داری کہاں سے ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ اللہ نے یہ بات آپ نوٹ کر کے لے جائیے گا. اس کو بار بار جتنی پڑھیں گے آپ کی روحانی ترقی ہوگی. اللہ واحد ہے، مخلوق واحد نہیں ہوتی. مخلوق کہتے ہی اسے ہیں جو کثرت ہو. ماں ہوگی، باپ ہوگا، دادا ہوگا، نانی ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ واحد ہے. اللہ خود صمد. مخلوق محتاج ہوتی ہے بھائی، پیدائش کی محتاج، کھانے کی محتاج، جینے کی محتاج، مرنے کی محتاج.